دوستو، رابرٹ کرین کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے اور آپ جانتے، اگر نہیں جانتے تو آج سن لیجئے۔ دوستو، رابرٹ کرین سابق امریکی صدر رچرڈ نکسن کے مشیر ایڈوائزر رہے ہیں۔ انہوں نے عوامی قانون میں ڈائریکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، پھر بین الاقوامی قانون میں پی ایچ ڈی کی، پھر وہ ہارورڈ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا کے صدر بن گئے۔ اس کے بعد وہ امریکی صدر نکسن کے مشیر برائے امور خارجہ تعینات ہوئے۔ دوستو، وہ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہے۔ انہیں امریکہ میں سیاسی امور کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ وہ امریکہ میں مرکز تمدن و تجدید کے بانی ہیں۔ وہ 6 زندہ زبانوں میں روانی سے بولتے ہیں۔ ایک دن امریکی صدر نکسن نے اسلامی اصول و قواعد کے بارے میں پڑھنا چاہا، لہٰذا اس نے CIA سے کہا کہ میرے لیے اس موضوع پر ایک تحقیقی مضمون تیار کرو۔ انہوں نے ایک تحقیقی مضمون تیار کیا، لیکن وہ قدرے لمبا تھا، مطلب تھوڑا سا وہ مضمون بڑا تھا اور لمبا تھا۔ اس نے اپنے مشیر رابرٹ کرین سے کہا کہ اس مضمون کو پڑھیے اور اس کا خلاصہ کیجیے۔ رابرٹ کرین نے اس مضمون کو پڑھا اور صدر کو اس کا خلاصہ کر کے دے دیا، لیکن اس مضمون کے مندرجات نے رابرٹ کرین کو اسلام کے متعلق مزید تحقیق پر مجبور کر دیا، لہٰذا وہ اس موضوع کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اسلامی سیمینارز اور کانفرنسز میں شرکت کرنے لگے۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ رابرٹ نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور پوری ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ان کے قبول اسلام کی خبریں پھیل گئی۔ پورا امریکہ میں سنسنی پھیل گئی۔ پورے امریکہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ رابرٹ کرین امریکی صدر نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ پتہ نہیں اسلام کی کون سی بات نے رابرٹ کرین کے دل میں بس گیا ہے، اور وہ کون سا ایسا اسلام کا وہ بات ہے جو رابرٹ کرین نے اس کے بعد پر اسلام کو اسویکار کیا اور اسلام کو قبول کر کر اسلام دھرم میں شامل ہو گیا اور وہ مسلمان بن گیا، اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد رابرٹ کرین نے اپنا نام فاروق عبدالحق رکھا۔ وہ اسلام قبول کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بطور قانون کا طالب علم ہونے کے مجھے اسلام میں وہ تمام قوانین ملے جن کا میں نے مطالعہ کیا۔ میں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں 3 سال تک قانون کی تعلیم حاصل کی، لیکن مجھے ان کے قوانین میں ایک بار بھی لفظ عدل انصاف نہیں ملا، تاہم مجھے یہ لفظ اسلام میں کثرت سے ملا۔ جب میں نے اسلام کا وہ مضمون پڑھا تو میں نے اس میں اسلام کا وہ عدل بھی پڑھا، انصاف بھی پڑھا، اور اس مضمون میں نے ہر وہ چیز پڑھا جو کسی اور مضمون میں اور کسی اور کتابوں میں نے کبھی نہیں پڑھا۔ مجھے وہ مضمون اتنا اچھا لگا کہ ایسا مضمون اسلام دھرم میں ہے اور کسی اور دھرم میں نہیں ہے۔ انہوں نے 1981 عیسوی میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر فاروق رکھا، جو کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد عدل کے امام تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ایک قانونی مباحثہ کر رہے تھے۔ یہودی قانون جیوش لاء کے ایک پروفیسر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اس کی گفتگو کی باری آئی تو اس نے بولنا شروع کیا اور اپنی گفتگو میں اسلام اور مسلمانوں پر طعن و تشنیع کرنے لگا۔
جب اس کی دشنام ترازی حد سے بڑھنے لگی تو میں نے اسے خاموش کرانے کی ٹھان لی۔ میں نے اسے پوچھا، کیا آپ کو اسلام سے اتنی نفرت ہے، اتنی دشمنی ہے، اتنے بغض ہے، اتنے حسد ہے؟ امریکی آئین میں وراثت کے قانون کو حجم معلوم ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اتنے لمبے مضمون پڑھے اور آپ اتنے اسلام کے بارے میں غلط خیال پیش کیا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں وہ 8 جلدوں سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا اگر میں آپ کے پاس وراثت کا ایسا قانون لاؤں جو 10 لائنوں سے زیادہ نہیں، اور اسی میں آپ کو اسلام کا ہر ایک چیز سنا دوں اور آپ کو بتا دوں کہ اس میں کیا ہے، اسلام کیسا مذہب ہے، ایسا قانون لاؤں جو 10 لائنوں سے زیادہ نہیں، تو کیا آپ یقین کریں گے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے؟ اس نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں کہ وراثت کا اتنا لمبا چوڑا قانون صرف 10 لائنوں سے اور 10 لائنوں میں سما دیا جائے اور 10 لائنوں میں پوری دنیا کو بتا دیا جائے۔ رابرٹ کرین نے کہا کہ میں بتا سکتا ہوں۔ تو بولے کہ بتائیے۔ بولا کہ میں نے قرآن مجید سے وراثت کی آیات ورسز نکالے اور اسے پیش کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک انسانی ذہن کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ تمام قریبی رشتہ داروں اور ریلیٹیوز کا اتنی وسعت سے احاطہ کرے کہ کسی کو بھی نہ چھوڑے، اور پھر ان کے درمیان اتنے عدل جسٹس سے وراثت تقسیم کرے کہ کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے۔ پھر اس یہودی جو نے اسلام قبول کر لیا۔ ڈاکٹر رابرٹ کرین فاروق ابھی حیات سے ہیں۔ ان کی عمر 91 سال کو پہنچ چکی ہے۔ وہ اپنی وسعت و طاقت کے مطابق امریکہ میں اسلام کی شمع، اسلام کا چراغ، اسلام کا دیا پھیلانے میں مگن ہے۔ اللہ ان کے چراغ سے لاکھوں چراغ روشن کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کہ ہمیں ودا کیجیے۔ السلام علیکم۔